بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو افسانے کے سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ظالم۔ جب سے ناصرہ کے شوہر نے دوسری شادی کی تھی اور اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور کر دیا تھا تو اس کا حال بہت ہی برا ہو گیا تھا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ وہ نیم پاگل سی ہو کر رہ گئی تھی۔ جائے تو کہاں جائے؟ اللہ جانتا تھا کہ یہ معصوم بچہ ناصرہ کا لخت جگر تھا، اس کا اپنا خون تھا، مگر زمانے نے ناصرہ کی خوشیاں چھین لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ اس کا دشمن بن چکا تھا۔ اس کے شوہر کے دل میں یہ غلط فہمی ناصرہ کی ساس نے پیدا کر دی تھی، اور بیٹا ماں کی ہر بات پر سر جھکا دیتا تھا۔ ناصرہ کی بس یہی ایک غلطی تھی کہ ساجد نے اس کو خاندان کی مرضی کے خلاف بیاہ کر لایا تھا۔ ناصرہ اس کو اچھی لگتی تھی اور اس پسندیدگی نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ ساجد نے سگی خالہ کی بیٹی سے منگنی توڑ ڈالی اور ناصرہ کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ یہ قصور اتنا بڑا تھا کہ ساجد کی ماں یہ برداشت نہ کر سکی۔ ناصرہ پر الزام لگا کر ساجد کی ماں نے اپنی دانائی سے یہ ثابت کر دیا کہ ناصرہ بد چلن، بد کردار اور گستاخ ہے، وہ کسی اور سے بھی ملتی ہے۔ ساس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بہو بے بس ہو کر رہ گئی، پھر بھی اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکی۔ آخر کار ساجد ماں کے جال میں پھنس گیا اور اس نے ناصرہ کو مورد الزام ٹھہرا کر اس کو طلاق دے دی اور وہ گھر سے بے گھر ہو کر کہیں کی نہ رہی۔ جھونپڑی کی ایک لمبی قطار شہر کے کچھ فاصلے پر ایک گندی بستی میں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناصرہ نے بھی وہیں پناہ لی۔ غریبوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ کسی مظلوم کے آنسوؤں کے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ غریبوں نے چندہ اکٹھا کر کے ناصرہ کو بھی ایک جھونپڑی ڈال دی۔ بستی والوں نے سوچا اگر 50 جھونپڑیوں میں ایک اور جھونپڑی کا اضافہ ہو گیا تو بھلا ہمارا کیا گیا؟ زمین تو اللہ کی ہے اور آسمان بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، پھر ہم کسی کے یہاں رہنے پر اعتراض کیسے کریں؟ چھوٹے بچے کا پڑوسن بوا خیال رکھتی تھی اور ناصرہ کام کی تلاش میں در بدر ماری ماری پھرتی تھی۔ کبھی کام مل جاتا اور کبھی فاقے ہو جاتے، اور آج تو پڑوسن بوا بھی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ آج اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ آج قسمت اپنا فیصلہ جلد ہی سنانے والی تھی۔ بادل اور کالی گھٹائیں خوب گھر گھر کر آ رہے تھے اور ایک طوفان کے آنے کی پیشگوئی کر رہے تھے، مگر وہ ان باتوں سے بے خبر تیز تیز قدم اٹھائے ایک راستے پر چلی جا رہی تھی۔ وہ تنہا نہ تھی، اس کا 3 سالہ بچہ بھی ایک بوسیدہ سی جھونپڑی میں پڑا بھوک اور پیاس سے نڈھال اپنی غمزدہ ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ شاید اس بچے کا انتظار کبھی نہ ختم ہونے والا انتظار تھا۔ اس کی ماں بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کچھ لینے گئی ہوئی تھی۔ ماں کے پاس ایک خراب سا برتن تھا، مگر اس بیچاری کے پاس پیسے نہ تھے۔ تقدیر کے مارے ہوئے لوگوں میں سے وہ بھی ایک تھی، وہ جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی اور آتے جاتے لوگوں کو حیرت سے دیکھتی رہی۔ آج بستی والوں سے اس کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کئی بار ان کے سامنے ہاتھ پھیلا چکی تھی، اب تو بستی والے بھی اس کی ضرورتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ آخر وہ بھی تو اسی کی طرح غریب تھے۔ تھوڑی دیر تک اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے یہ محسوس کیا کہ ایک اجنبی شخص بہت دیر سے اس کے قریب کھڑا ہے۔ وہ اس کی جانب مڑی اور بولی، جلدی سے چند روپے دے دو، مجھے بچے کے لیے دودھ لینا ہے۔ وہ صبح سے بھوکا ہے، بھوک سے مر جائے گا۔
آج مجھے مزدوری نہیں ملی، نہ ہی بھیک۔ بد نے غور سے عورت کو دیکھا۔ اس کو عورت کے بگڑے ہوئے نگوس سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ غربت نے اس کے منہ پر اتنے تماچے مارے تھے کہ اس کی صورت مسخ لگتی تھی۔ اس کو دلچسپی تھی تو اس کے بچے سے، جس کا وہ یہ عورت ذکر کر رہی تھی۔ وہ سنگ دلی سے بولا، تم جھوٹ بولتی ہو، سب عورتیں ایسا ہی کہہ کر بھیک مانگتی ہیں، حالانکہ ان کے بچے نہیں ہوتے۔ مجھے بتاؤ تو بھلا، کہاں ہے تمہارا بچہ؟ ناصرہ نے جواب دیا کہ دیکھو، سامنے اس میدان میں جو جھونپڑیاں ہیں، وہاں اس میں سے ذرا ہٹ کر ایک اکیلی جھونپڑی ہے، وہاں میرا بچہ ہے۔ وہ اکیلا پڑا رو رہا ہے۔ اگر بھوک نے اس کو سونے دیا ہوگا تو وہ رو رو کر سو گیا ہوگا، مگر یقین کرو اس کو بھوک سونے نہ دے گی۔ وہ ابھی تک رو رہا ہوگا کیونکہ میرا دل کٹ رہا ہے۔ ماں کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ اس کا بچہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ مرد نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ سکے ناصرہ کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ ناصرہ نے شکستہ حال آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر وہ خوشی اور حیرت کے جذبے سے دیوانی ہو گئی۔ اس اندھیری رات میں سکے اس کی ہتھیلی پر ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنے بچے کا مایوس چہرہ آ گیا۔ وہ ایک لمحے میں تیزی سے سڑک پار کر کے دودھ کی دکان پر چل دی۔ وہاں سے اس نے دودھ خریدا اور پھر واپس آئی، مگر بارش شروع ہو چکی تھی۔ شاید یہ اس اندھیری رات میں بارش کا بھی کوئی مقصد تھا۔ جس طرح اندھیرے میں اجالے کی کرن اچانک پھوٹتی تھی، وہ غلط لمحے میں چمکی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد دور سے ہی اپنی بوسیدہ جھونپڑی کو دیکھ لیا۔ بارش میں تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے بچے کو سینے سے لگانے کے لیے بے چین تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی جھونپڑی کی دہلیز تک پہنچی، اس کے پاؤں اس زور سے پھسلا کہ سنبھل نہ سکی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ چند لمحوں تک وہ ساکت رہی، پھر اٹھی تو برتن خالی تھا۔ سارا دودھ گر چکا تھا اور اندر بچہ بھی شاید ماں کے انتظار میں بلک بلک کر سو چکا تھا، کیونکہ اب اس کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ جھونپڑے میں آئی۔ اس نے مدھم ہوتے چراغ کی لو اونچی کی، چراغ اٹھا کر بچے کے بستر کے قریب آئی، مگر بچہ وہاں نہ تھا۔ بستر خالی پڑا تھا۔ چند روپے کے عوض وہ ظالم بردہ فروش بچے کو اٹھا کر لے گیا تھا، جس نے پریشان ماں کے ہاتھ میں چند لمحے بیشتر ریزگاری رکھی تھی۔ کس قدر عجیب سودا کیا تھا اس نے۔ ناصرہ چیخ مار کر گر گئی۔ پھر جب ہوش میں آئی تو حواسوں میں نہ لوٹ سکی۔ وہ دیوانی سی ہو گئی، سڑکوں پر ماری ماری پھرنے لگی۔ کچی بستی کے مکینوں نے اس کو ہسپتال پہنچا دیا۔ وہ آج بھی مینٹل ہسپتال میں اپنے بچے کو پکارتی ہے، اس کو تھپک تھپک کر لوریاں دے کر سلاتی ہے۔ وہ بچہ جو اس کے پاس نہیں، اس کی زندگی کی آخری امید تھا۔